مبارک آسمانی باپ یہوہ پاک خدا اور اس کے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے آپ سب سننے دیکھنے والوں کو پاسٹر عامر شہزاد گل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ میرے عزیز مسیحی بھائی اور بہنوں، آج ہم خدا کے مقدس کلام میں سے رومیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط، اس کا باب نمبر 3 اور اس کی آیت مقدسہ نمبر 7 پر بات کریں گے۔ آیت نمبر 7 میں اور 8 میں جو لکھا ہے وہ اس طرح سے ہے: اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی تو پھر کیوں گناہگار کی طرح مجھ پر حکم دیا جاتا ہے، اور ہم کیوں برائی نہ کریں تاکہ بھلائی پیدا ہو؟ چنانچہ ہم پر یہ تہمت لگائی بھی جاتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا یہی مقولہ ہے، مگر ایسوں کا مجرم ٹھہرنا انصاف ہے۔ آمین۔ میری عزیز مسیحی بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ میں سے اکثریت جانتے ہیں کہ میں مسلم دوستوں سے بھی گفتگو کرتا رہتا ہوں اور مسیحی علماء سے بھی میرے مناظرے ریکارڈنگ میں موجود ہیں۔ اس آیت مقدسہ پر بہت سارے مسلم دوست اعتراض اٹھاتے ہیں کہ مقدس پولس رسول جھوٹ بولا کرتے تھے، اور اس پہ مسلم دوستوں کا، یا یوں کہہ لیں کہ بائبل مقدس کے ناقدین کا، اس میں کوئی مسیحی بھی ہو سکتا ہے جو کہ مقدس پولس رسول کے درست بیان سے واقف نہ ہو، تو اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر مقدس پولس جھوٹ بولنے کو خدا کے جلال کا سبب ٹھہرا رہے ہیں، جبکہ اس آیت مقدسہ کو اگر اس کے پس منظر اور پیش منظر کو دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اور سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ مقدس پولس رسول اور ان کے دیگر دوستوں پر ناقدین کی طرف سے یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ مقدس پولس رسول اور ان کے ساتھ دیگر جو بھی پریچر ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی کہ مخالفین کی طرف سے یہ الزام تھا کہ مسیح کے بارے میں جو پریچنگ مقدس پولس کر رہے ہیں وہ غلط ہے، جھوٹ ہے اور گمراہ کن ہے۔ تو یہاں اس آیت مقدسہ میں مقدس پولس رسول انہی مخالفین کے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے ان سے بات کرتے ہیں کہ میرا وہ بیان، میری وہ باتیں، میری وہ تعلیم جو میں دیتا ہوں اور جس تعلیم کو تم لوگ جھوٹ کہتے ہو، حالانکہ وہ سچ ہے، لیکن مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ اگر وہ باتیں، وہ تعلیم تمہارے نزدیک، یعنی اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ وہ تعلیم جو خدا باپ اور اس کا مسیح میرے وسیلے تم تک پہنچاتے ہیں، اگر تم اسے جھوٹ کہتے ہو تو بھلے تمہارے ہی الفاظ میں ادا کروں اور تمہارے ہی لفظوں میں اگر تم سے بات کروں کہ اگر میرے جھوٹ کے سبب سے، یعنی مقدس پولس کہتے ہیں کہ وہ جو سچائی میں بیان کرتا ہوں جسے تم جھوٹ سمجھتے ہو اور الزام لگاتے ہو کہ میں جھوٹ کہتا ہوں، اگر اس میری سچی تعلیم جسے تم جھوٹ کہتے ہو
اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی تو پھر کیوں گناہ گار کی طرح مجھ پر حکم دیا جاتا ہے کہ اگر وہ بات جو میں نے سچی کہی ہے اور اس سے خدا کی سچائی اور خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے تو پھر مجھے کیوں آپ لوگ گناہ گار ٹھہراتے ہیں اور الزام دیتے ہیں اور اس سچی تعلیم کو جھوٹ قرار دیتے ہیں۔ یعنی اس میں مقدس پولس رسول نے انہی کے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے انہی پر ہی پلٹا ہے۔ پھر آیت نمبر 8 میں کہتے ہیں اور ہم کیوں برائی نہ کریں۔ یعنی مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ تم جتنے بھی ہمارے مخالف ہو تم اس بات کو برا کہتے ہو یا برائی کہتے ہو، تو اگر یہ تمہارے نزدیک برائی ہے تو بھائی ہم تو کریں گے، کیونکہ ایکچولی حقیقت میں تو یہ اچھائی ہے، نیکی ہے، درست تعلیم ہے، لیکن دشمنوں مخالفوں کے نزدیک یہ برائی ہے۔ تو وہ انہی لوگوں کے الفاظ ان کی زبان سے جو ادا کیے ہوئے ہیں انہی میں ان کو جواب دیتے ہیں اور ہم کیوں برائی نہ کریں، یعنی کہ وہ سچی تعلیم جسے تم برائی کہتے ہو وہ ہم کیوں نہ کریں تاکہ بھلائی پیدا ہو۔ چنانچہ ہم پر یہ تہمت لگائی بھی جاتی ہے۔ اس آیت میں 8ویں آیت میں مقدس رسول نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ ایکچولی یہ تہمت ہے، یہ الزام ہے کہ مقدس پولس جھوٹ بولتے ہیں یا خدا نخواستہ بری باتیں کرتے ہیں۔ تو مقدس رسول کہتے ہیں چنانچہ ہم پر یہ تہمت لگائی بھی جاتی ہے۔ کون سی تہمت؟ یعنی کہ جھوٹ بولنے کی، بری بات کہنے کی، غلط تعلیم دینے کی۔ تو پولس رسول کہتے ہیں کہ جو تمہارے نزدیک غلط ہے ایکچولی اس سے تو بھلائی پیدا ہو رہی ہے، اس سے تو لوگوں کی روحیں جیتی جا رہی ہیں۔ اور پھر لکھا ہے چنانچہ ہم پر یہ تہمت لگائی بھی جاتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا یہی مقولہ ہے، مگر ایسوں کا مجرم ٹھہرنا انصاف ہے۔ مقدس رسول کہتے ہیں کہ بعض لوگ ہم پر تہمت لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ برا بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لیکن آخری حصے میں کہتے ہیں اس آیت کے مگر ایسوں کا مجرم ٹھہرنا انصاف ہے، کہ وہ وقت آتا ہے اور آئے گا کہ جب ایسے لوگ غلط اور جھوٹے الزام لگاتے ہیں، یقیناً خدا اور اس کے بیٹے مسیح کی عدالت میں ایسے لوگ مجرم ٹھہریں گے۔ خداوند آسمانی باپ اور اس کا پیارا بیٹا مسیح اس مختصر سے کلام کے وسیلے سے آپ کو بڑی برکت دے۔ بس شالوم۔